بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ترتی اجمعین۔ معزز ویورز اور دیگر ناظرین کرام، آج کا لائیو آنے کا مقصد، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے، مخدومہ کائنات، محسنہ کائنات، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ان کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر خراج عقیدت پیش کرنا مقصود تھا۔ ایک فکری سا پیغام اپنے سننے والوں کی، دیکھنے والوں کی سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ، ان معزز اور محترم شخصیات کا وصال، یوم وصال منانا یا سالگرہ کے ایام منانا، ان کے کچھ مقاصد ہیں۔ اگر ہم ان مقاصد کو پورا نہ کر سکیں تو وہ صرف ایک رسم تو رہ جائے گی، مگر مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے۔ تو مقاصد میں یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کی سیرت کو دیکھیں، ان کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سب سے بڑا مقصد یہ ہے، ان کے فرمودات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان کے اقوال پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر تو مقاصد حاصل ہوں گے۔ انہی مقاصد کے پیش نظر آج ہم 20 جمادی الثانی جو دن گزر گیا ہے، مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا عقیدت اور احترام کے ساتھ۔ جہاں ہم نے سوشل میڈیا پر پوسٹیں لگائیں، اپنی عقیدت کا اظہار کیا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ جتنا ہم نے سوشل میڈیا پر اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، کیا وہ اس کا کچھ حصہ اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا یا بن جائے تو ہماری زندگی سنور سکتی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر کو بدعۃ منی کہا، اپنے جگر کا ٹکڑا کہا، ان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ اس کے بھی کچھ مقاصد تھے۔ پہلا سب سے بڑا مقصد عورت کو عزت دینا مقصود تھا، کہ عورت کا معاشرے کے اندر ایک مقام ہے، عورت ایک بہت بڑا نام ہے۔ عورت اللہ رب العزت کی ایک ایسی تخلیق ہے، ایک ایسی شخصیت ہے اللہ پاک نے جو دنیا میں پیدا فرمائی، جس سے پورا معاشرہ، پورے معاشرے کے افراد جو آج قائم ہیں، ان کے بطن سے پیدا فرمائے اور اس کو عزت اور وقار کا مقام دیا۔ تو اسلام سے پہلے عورت کا مقام کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اور آمد کے بعد آپ نے عورت کو کیا مقام دیا، یہ سیدہ کائنات سے، اپنی ازواج مطہرات سے بطور بیوی محبت کر کے اور سیدہ کائنات سے بطور بیٹی محبت کر کے بتایا کہ عورت کا بطور ماں کیا کردار ہے، اور بطور بیوی کیا کردار ہے، اور بطور بیٹی ان کا عزت مقام معاشرے کے اندر کیا۔ یہ بیسیکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو سبق دیا، میسج دیا۔ آج بھی اگر ہم جہاں سیدہ کائنات کی ولادت باسعادت کی خوشی منا رہے ہیں،
ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، وہاں پر اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، حضور سے بالہانہ عشق کرتے ہیں۔ یہ سارا عشق، ساری محبت کے دعوے، ساری باتیں، کیا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی محبت آج ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے؟ منصوبہ سازوں نے، سازش کرنے والوں نے، سازشیوں نے امت کا متحد شیرازہ دیکھنا برداشت نہ کیا اور امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ آج ہم کہیں اہل بیت اطہار اور سیدہ کائنات کے معاملات پر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، کہیں صحابہ کے معاملات پر ایک دوسرے کے دست و گریباں ہیں، کہیں اولیاء اللہ کی معاملات پر دست و گریباں۔ یہ المیہ بہت سارا، جیسے پاکستان کا ہر شعبہ حکومتی نظام بربادی کے دھانے پر ہے، تباہی کے دھانے پر ہے، وہاں پر مذہب کا معاملہ بھی سارا دھرم برم ہے۔ تو جہاں آج ہم حضور سے محبت کی بات کرتے تو حضور نے فرمایا میری آل سے محبت کرو، سیدہ کائنات کو اپنا لخت جگر، اپنا جگر کا ٹکڑا کہا، سیدہ کائنات سے محبت کا اظہار کیا۔ تو جو حضور نے سیدہ کائنات سے بطور بیٹی محبت کا اظہار کیا، آج کیا معاشرے کے اندر ہم بطور بیٹی، بطور والدین اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ آج ہمارا معاشرہ تباہی کے دھانے پر ہے، اس لیے اگر ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اعمال صالحہ بھی کر رہے ہیں، تقویٰ کے سارے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں، مگر جب ہماری آئلی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں، گھر کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہماری گھر کی زندگی بہت مختلف ہے مذہب سے۔ محبتیں سب دکھاوا ہیں دوسروں کے لیے۔ ہمارے مذہبی لوگ، دنیا مذہب کے اندر کام کرنے والے اور مذہب کی پرچار کرنے والے، ان کی گھریلو زندگی کو اگر دیکھیں تو بہت زیادہ سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور نے اپنی بیٹی سے جو محبت کی، اس بیٹی کی محبت کا اگر ہم تھوڑا سا حصہ بھی اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیں تو آج معاشرے کے اندر بیٹی کو، عورت کو عزت اور مقام مل سکتا ہے۔ بہت سارے علاقوں کے اندر، بہت سارے پاکستان کی دھرتی پر، اکثریت پر ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، مگر آقا کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی بیٹی کو اپنی وراثت میں سے حصہ نہیں دینا چاہتے۔ جہیز کی لعنت کے طور پر، جہیز کے نام پر ہم کچھ جہیز دے دیتے ہیں اور ساتھ آہستہ سے کان میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائیوں سے جائیداد میں سے حصہ نہ مانگنا، آپ کو جہیز دے دیا۔ تو یہ کیسی محبت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ یہ کیسی محبت ہے شریعت سے کہ ہم حضور سے محبت کے دعوے کریں، درود پاک پڑھیں اور حضور کے فرمان پر عمل نہ کریں؟ حضور نے اپنی لخت جگر کو، چکے ان کا انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، جائیداد وراثت نہیں ہوتی، سب کچھ دیا۔ کیا ہم دے رہے ہیں؟ شریعت نے جو ہمیں قانون دیا، ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر؟ نہیں کر رہے۔ آج بھی بیٹیاں ظلم و تشدد کا نشانہ ہیں۔ یہ آج کی ایک خبر ہم دیکھ رہے تھے، اشرف مل ہے کوئی بہاولپور کے قریب، اس کے قریب کوئی گاؤں ہے یا کوئی اڈا ہے کوئی، وہاں آج ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے، کچھ فیک ہوں گی، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی، مگر وہ ایک عورت کو پیٹ رہا ہے گنے کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ، اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ویڈیو بنانے والوں پر بڑی حیرت ہوتی ہے، بعض اوقات شک گزرتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسا کام جو ہے نا وہ دکھاوے کے طور پہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ارینج کیا گیا ہے کہ وہ ویڈیو بنائے، میں یہ کام کرتا ہوں۔ تو ویڈیو بنانے والوں پر مجھے افسوس ہے کہ وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، آگے بڑھ کر کچھ چھڑا نہیں رہے، یا آگے بڑھ کر کے اس کو ہدایت، اس ظالم کو عبرت کا نشانہ نہیں بنا رہے۔ نہیں، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، لائیو دکھا رہے ہیں، یا
اور کام کر رہے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ اس حد تک بحث ہو گیا کہ ہم عورت پر ہوتا ہوا ظلم دیکھ کر کے میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ سیدھا کائنات سے محبت اور عقیدت صرف فیس بک پر پوسٹوں کی حد تک نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے آگے نکل کر کے جتنی پوسٹیں آج ہم نے کی ہیں فیس بک کے اوپر سیدھا کائنات سے محبت کے متعلق، اگر ان کا جائزہ لیں اور ان کا حالات کو دیکھیں، اگر اس کا %.5 بھی اگر ہم ان پوسٹوں کا اور محبت کا عقیدت کا اگر ہم اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں تو ہمارے گھروں کے حالات، ہماری گھروں کی بیٹیوں کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، یہ یاد رکھیں۔ بیٹے پھر بھی باپ سے کہیں نہ کہیں اپنی جائیداد کا مطالبہ کریں گے، اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر جہاں سب چھوڑ جاتے ہیں تو بیٹی باپ کا سہارا بن جاتی ہیں، بیٹی ماں باپ کا سہارا بن جاتی ہیں۔ بیٹیاں بہت بڑی رحمت ہیں۔ بیٹیوں کی قدر اگر آج ماں باپ کو ہو جائے تو اور ان کے حقوق ہی ماں باپ پورے کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدہ کائنات کو ان کی ولادت پر بہت بڑا ٹریبیوٹ ہوگا، بہت بڑی عقیدت کا اظہار ہوگا، سلام عقیدت ہوگا، محبت کا اظہار ہوگا، اور شاید ہمارے لیے بخشش کا نجات ذریعہ بن جائے۔ اور شاید یہی آج اگر ہم تہیہ کر لیں سیدہ کائنات کی ولادت باسعادت کے موقع پر کہ ہم اپنی بیٹیوں سے محبت کر کے، جس طرح آقا نے اپنی بیٹی سے محبت کی، جس طرح آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو عزت عطا فرمائی، آپ سیدہ کائنات تشریف لاتی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے بیٹی کا احترام کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، اور سیدہ کائنات سرکار کے جسم عطر سے لپٹ جاتے ہیں، پیار کرتی، محبت کا اظہار کرتی، ہاتھ چومتی۔ صرف یہ عقیدت ہاتھ چومنے اور محبت کرنے تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ جو حقوق تھے آقا علیہ السلام نے وہ عطا فرمائے بیٹی کو۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر یہ سیرت کو ہم اپنا لیں تو یہ سب سے بڑی خوشی ہوگی ولادت باسعادت کی منانے کی۔ اور اسی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ عمل طریقہ اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن، ہو سکتا نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ قیامت کے دن سیدہ کائنات ہماری شفاعت کے لیے آقا علیہ السلام سے درخواست کریں گی، اور آقا علیہ السلام کے صدقے سے رب کائنات کے حضور ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میرا میسج آج سیدہ کائنات کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے، عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں آپ کی ولادت باسعادت پر، میں توجہ اس امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں، بینگ ٹو والد، بینگ ٹو گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے میں اپنے سننے والوں، دیکھنے والوں، اپنی ویورز سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کا جائزہ لیں۔ آپ کے اپنے گھر کے اندر آپ کی بیٹیاں موجود ہیں، کیا آپ نے اپنی بیٹیوں کے حقوق پورے کیے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کا رشتہ اسی طرح استوار کیا جس طرح آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات سے کیا تھا؟ کیا آپ نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم، تربیت، فکری نظریاتی طور پر تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا؟ کیا آپ کی بیٹیوں کو آپ کے گھروں کے اندر برابر کے حقوق آپ کے بیٹوں کے برابر حاصل ہیں؟ کہیں ان کے ساتھ حق تلفی تو نہیں ہو رہی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر میں چیز لاؤ تو سب سے پہلے بیٹیوں کو تقسیم کرو، پھر بیٹوں کو تقسیم کرو، بیٹوں کو دو۔ کیا یہ آج طرز طریق ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے؟ سوسائٹی سے میری گزارش ہے، دیکھنے والوں سے، کہ کیا آج معاشرے کے اندر عورت کے ساتھ ہوتا ہوا ظلم، کیا ہم صرف ویڈیو ہی بنانے تک ہیں؟ کیا ہم صرف لوگوں کو دکھانے تک ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ غیرت، وہ حمیت کب جاگے گی؟ کیا ہم اپنی مردانگی کا اظہار صرف عورت پر ہی کر سکتے ہیں؟ مرد کی مردانگی کا پتہ تو تب چلتا ہے کہ مقابلے کی ہو، مقابلے کی ٹکر ہو، دوسرا بندہ بھی مقابل ہو، اگر آپ ایک تھپڑ مارے تو دوسرا بھی آپ کو تھپڑ مارے، صنف نازک سمجھ کر کے آپ اس کو جانوروں کی طرح پیٹ رہے ہیں، صنف نازک سمجھ کے کہ اس کے اندر تو وہ ہمت نہیں، آپ مرد ہیں وہ عورت ہے، اسے صنف نازک کہا گیا، تو آپ مار پیٹ ظلم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہادر سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہادری نہیں ہے، یہ نادانی بے وقوفی ہے۔ کب
अकली है, ये मर्दानगी नहीं है, ये बुज़दिली है। टक्कर हो ना मुकाबले की तो फिर इंसान वो करता देखता अच्छा लगता है। लिहाजा इस जुल्म जबर से अगर हम सईदा कायनात की मोहब्बत और आपके वसीले से जन्नत के हकदार बनना चाहते हैं, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और इश्क के हकदार बनना चाहते हैं, तो ये रवश हमें अपने माशरे से छोड़नी होगी। हमें बेटियों को इज़्ज़त देनी होगी, हमें बेटियों का वक़ार बुलंद करना होगा, बेटियों की तालीम और तरबियत का एहतमाम करना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बेटे को, एक मर्द को पढ़ाना एक मर्द को पढ़ाने के बराबर है, और एक बेटी को पढ़ाना एक मुआशरे को, एक पूरे घर को पढ़ाने के बराबर है। तो बेटी की कुख से पैदा होने वाली औलाद मुआशरे के अच्छा किरदार अदा कर सकती है। तो लिहाजा आज के दिन सैयदा कायनात की बारगाह में नजराना अकीदत, सलाम अकीदत आपकी विलादत बासादत पर पेश करते हुए मैं अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा कि आओ हम अपने घरों का जायज़ा लें, अपनी बेटियों से उस मोहब्बत का इजहार करें जो आका ने अपनी बेटी से इजहार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस पैगाम पर ज़रूर जायज़ा लेंगे, इस फ़िक्र की बात को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।